بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ کرسمس یہ دو لفظ ہیں۔ کرس کے معنی مسیح ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، اور مس کے معنی ہے اجتماع اور محفل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ہونے والی تقریب۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اعتقاد نہ رکھے۔ تو چونکہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، تو کسی مسلمان کو خیال ہو کہ ہمارے لیے بھی اس مجلس میں اور اس جشن میں شرکت کرنا درست ہو، تو اس سلسلے میں چند باتیں اس وقت کہی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی یہ کسی کو بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ نہ انجیل میں اس کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں کے درمیان بھی اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور بعض عیسائی فرقے تو 25 دسمبر کو یہ دن مناتے ہیں، جبکہ بعض فرقے 6 جنوری کو اور بعض فرقے 19 جنوری کو مناتے ہیں، اور یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا حقیقی علم کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کب ہوئی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 350 سال تک اس طرح کے دن منانے کا کوئی بھی تصور خود عیسائیوں کے درمیان بھی موجود نہیں تھا، بلکہ 350 سال کے بعد اس طرح کا دن منایا جانے لگا، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن کہا جانے لگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا روم اور اٹلی سے ہوئی، کہ وہاں پہلے سے 25 دسمبر کو ایک جشن منایا جاتا تھا، اور اس جشن میں لوگ بہت زیادہ عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ تو کچھ مذہبی لوگوں نے یہ چاہا کہ اگر ہم اس جشن کو مذہب کے تقدس کے ساتھ وابستہ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عیاشیاں ختم ہو جائیں، تو انہوں نے اس جشن کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے یہ دن منانا شروع کیا تھا۔ لیکن جن عیاشیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ دن شروع کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ دن خود بے شمار عیاشیوں کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس دن جتنی شراب پی جاتی ہے، کسی بھی دن اتنی شراب نہیں پی جاتی، اور اس دن جتنے حادثات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں شراب پینے کے نتیجے میں، اور لڑکیوں اور عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ رپورٹ ہے کہ 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب برطانیہ میں پی جاتی ہے،
2005 میں 10 لاکھ جھگڑوں کے واقعات پیش آئے، 2002 میں 19,000 کیس و آبرو ریزی اور زنا کے خود حکومت کے محکمے میں درج ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی حال امریکہ کا ہے کہ امریکہ کے ایک شہر میں 14 ارب ڈالر کی شراب فروخت ہوتی ہے اور 15 ارب روپیوں کا جوا کھیلا جاتا ہے، اور 1000 حادثے میں 2500 لوگ بہت سے واقعات میں ایک حادثے میں مر گئے۔ تو یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یہ عیاشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس دن میں کسی طرح کا کوئی عمل کرنا اور ان کے معاملے میں شرکت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اولاً تو اسلام اس طرح کے کسی دن منانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، اور نہ بعد کے لوگوں نے منایا، اور آج تک اہل حق اس سے منع ہی کرتے ہیں کہ اسلام میں کسی کے دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ ہم نبی مانتے ہیں، لیکن عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ان کو خدا ہی مانتے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی وہ خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اور پھر یہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن مجید میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت اپنی امت اور اپنی قوم کو دی تھی۔ تو اس اعتبار سے اس دن کا اور اس جشن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے کسی طرح کی بھی اس میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مبارکباد دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین کے درمیان اس لیے جا کر بس جاتا ہے تاکہ ان کے تہواروں میں وہ شرکت کرے، تو اس کے متعلق کفر کا اندیشہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جس سے کسی درجے میں ان کے مذہب کی تائید ہو، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر معاملات کا اور بہت سے ملازمت وغیرہ کا ایسے لوگوں سے تعلق ہو اور وہ ہمیں عید کی مبارکبادیاں دیتے ہوں یا کسی رمضان کی مبارکبادی دیتے ہوں، تو پھر کسی درجے میں ہم کوئی ایسا کلمہ ان کو دعا کا کہہ سکتے ہیں کہ جس سے مذہب کی تائید نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ تمہاری چھٹی اچھی گزر جائے اور مالک تم سے راضی ہو جائے، مالک تم کو ہدایت دے، تم کو سلامت رکھے۔ تو اس طرح کے کلمات جس میں مذہب کی تائید نہ ہو یہ تو کہے جا سکتے ہیں، لیکن کرسمس کی مبارکباد دینا جو ایک تہوار کی تائید ہے یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔